ایک دیوانہ حضور آپ کا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. نويت سنة لبعثك. اللہ کے پیارے اور خاص نبی رسول حکیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں لکھا رہے گا فرشتے لکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. عجب کرم ہے کہ صرف لکھے ہوئے کہ ہم گناہگاروں کی بخشش کرانے آئے ہیں. وہ پرچہ جس سے لکھا تھا جو روز اس میں قدم وہ اس سے نیکیاں اس کو بڑھانے آئے. یہ کیسا نرالا کرم ہے کہ سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روز قیامت اپنے گنہگار امتوں کی بخشش کروانے میں خود تشریف لائیں گے. ایک روایت کے مطابق ایک شخص نے دنیا میں ایک کاغذ پر درود لکھا ہوگا. سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کا لکھا ہوا یہ درود پاک اس کے لکھنے والے پلڑے میں رکھ دیں گے جس کی برکت سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور اس گناہگار کو بخش دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے پارہ 4 سورہ آل عمران کی 2 آیات آیت نمبر 96 اور 97 شروع کی سعادت حاصل کی. ان 2 مبارک آیات میں کعبہ شریف کی چند اہم خصوصیات بیان کی گئی. علماء کرام نے ان آیات کا شان نزول کچھ شروع بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ غیر مسلموں نے مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ تمہارا قبلہ کعبہ شریف ہے اور ہمارا قبلہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی ہے اور بیت المقدس کعبہ شریف سے افضل ہے لہذا ہمارا دین تمہارے دین سے افضل ہے. اپنے اس دعوے پر ان غیر مسلموں نے چند دلائل دیے. مثلا ایک دلیل انہوں نے یہ دی کہ بیت المقدس پہلے تعمیر ہوا اور کعبہ شریف کی تعمیر بعد میں ہوئی لہذا بیت المقدس کو شان افضلیت حاصل ہے. اس سے ثابت ہوا کہ بیت المقدس افضل ہے. اسی طرح بیت المقدس انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی قبلہ رہا ہے لہذا بیت المقدس کعبہ شریف سے افضل ہے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمہ تنزیل قرآن بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے. اس میں کلی نشانیاں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اور جو داخل ہو گیا امن والا ہو گیا اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا عرض کرنا فرض ہے.
جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ مفسر صحیح حجم امت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان آیات کریمہ کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اے مسلمانوں، اے سارے انسانوں، یقین سے جان لیں کہ ساری میں زمین پر سب سے پہلا اور سب سے افضل گھر جو لوگوں کو دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے۔ بیت المقدس جو ملک شام موجودہ فلسطین میں ہے، وہ درجہ بھی وہ درجے میں بھی کعبہ کے بعد ہے، اور عظمت میں بھی کعبہ شریف کے بعد ہے۔ وہ یعنی کعبہ شریف بڑی برکتوں والا گھر ہے۔ یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے باعث ہدایت اور ان کا رہنما ہے۔ کعبہ تعمیر ابراہیمی ہے۔ کعبہ معظمہ کے پاس مقام ابراہیم پتھر موجود ہے۔ مزید اس جیسی ہزاروں قدرت کی نشانیاں جو کعبہ شریف اور اس کے ارد گرد حدود حرم میں موجود ہیں، وقت کے جیسے ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم بے مثل بے مثال ہیں، ایسے ہی ان کا کعبہ بھی بے مثل بے مثال قبلہ ہے۔ اے مسلمانوں، تم غیر مسلموں کی باتیں نہ سنو، تم کعبہ سے حج کے لیے تیار رہو۔ جو طاقت رکھتا ہے وہ ضرور کعبے کا حج کرے، خیال رکھو اگر تم باوجود طاقت حج سے نہ گئے یا حج کا انکار کر کے کافر بن گئے تو تم سے تو کیا اللہ پاک سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ کعبہ شریف کی آبادی اور وہاں کا حج تم پر موقوف نہیں، وہاں ہمیشہ رحمت لگی ہو رہے گی۔ کعبے کی رحمت، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھنے کے دیکھے جائیں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیو، ان آیات میں اللہ پاک نے کعبہ شریف کی 6 خصوصیات ذکر فرمائی۔ نمبر 1، کعبہ شریف اول عبادت گاہ ہے۔ نمبر 2، کعبہ شریف برکت والا ہے۔ نمبر 3، کعبہ شریف تمام جہانوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اور نمبر 4، کعبہ شریف میں اللہ پاک کی واضح نشانیاں ہیں۔ نمبر 5، کعبہ شریف مقام امن ہے۔ اور نمبر 6، کعبہ شریف کا حج کیا جاتا ہے۔ کعبہ شریف کی پہلی خصوصیت یہ بیان ہوئی کہ کعبہ شریف دنیا کی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں اب کعبہ شریف موجود ہے، یہ زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ابھی زمین کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس سے 2000 سال پہلے کعبہ شریف پانی میں ایک پیلے کی طرح تھا۔ یہاں 2 فرشتے اللہ پاک سے تسبیح کیا کرتے تھے۔ پھر جب اللہ پاک نے زمین کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو اسی پیلے سے زمین کو بنایا۔ معلوم ہوا زمین پر پہلا گھر ہونا تو بہت بات کی بات ہے۔ کعبہ شریف پوری دنیا کی اصل ہے کہ زمین کا یہ ٹکڑا سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور اسی سے تمام زمین پھیلائی گئی۔ سبحان اللہ، وہ ہے کعبہ شریف کی شان عظمت۔ ایک بار حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حتیم کعبہ میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی علی جان، کعبہ شریف کا طواف کیسے شروع ہوا اور کیوں شروع ہوا اور کیسے کیا جاتا تھا؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب اللہ پاک نے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے والا ہوں، اس وقت فرشتوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، ترجمہ سورۃ الانفال، فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک کا یہ ارشاد سن کر فرشتوں کو لگا کہ شاید
ہماری اس بات سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو. چنانچہ اب فرشتوں نے عرض کی، اب فرشتوں نے اپنے الہی کی پناہ لی، اپنے چہرے اوپر اٹھائے، عاجزی کی ہوئے زمین پر آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں رہے اور 7 سال تک ایسے الہی کا طواف کرتے رہے. آخر اللہ پاک نے ان کی طرف نظر رحمت فرمائی اور عرش سے نیچے ان کے لیے 4 ستونوں والا زبردست کا ایک گھر بنایا. فرشتوں سے فرمایا اس گھر کا طواف کرو. چنانچہ فرشتے اس گھر کا طواف کرنے لگے. اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے. پھر اللہ پاک نے کچھ فرشتوں کو زمین پر بھیجا اور حکم دیا کہ زمین پر بھی بیت المعمور جیسا اور اسی سائز کا ایک گھر بناؤ. پھر جب یہ گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ پاک نے زمین کی مخلوق کو حکم فرمایا جیسے آسمان والے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں تم اس گھر کا طواف کرو. ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں فرشتوں نے کعبہ شریف کی عمارت بنائی. یہ عمارت میں بیت المعمور کے برابر تھا. اس وقت کعبہ شریف کا طواف کو صرف زمینی فرشتے کرتے تھے، مگر اس کا حج زمین و آسمان کے سارے فرشتے کیا کرتے تھے. ان روایات سے معلوم ہوا کہ زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے زمین کا وہ ٹکڑا پیدا کیا جا چکا تھا جہاں آج کعبہ شریف ہے، اور انسان کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے کعبہ شریف کی تعمیر ہو چکی تھی اور فرشتے اس کا حج بھی کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ ہے کعبہ شریف کی شان افضلیت. پیارے اسلامی بھائی، کعبہ شریف کی دوسری اور تیسری خصوصیت یہ بیان ہوئی مبارکاً وہدی للعالمین. ترجمہ کنز العرفان برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے. مفسر قرآن مفتی احمد یار العلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف انسان جنات بلکہ فرشتہ کا بھی قبلہ ہے، اس لیے اسے عالمین یعنی تمام جہانوں کی ہدایت فرمایا گیا، اور یہ انسانوں کو جنت کی ہدایت دیتا ہے، اس لیے ہدن یعنی ہدایت دینے والا فرمایا گیا. منقول ہے کہ کعبہ شریف روز قیامت پہلی رات کی دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، تو جن لوگوں نے اس کا حج کیا وہ اس کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہوں گے اور اس کے گرد طواف کر رہے ہوں گے، یہاں تک کہ کعبہ شریف جنت میں داخل ہوگا تو وہ بھی اس کے ساتھ داخل جنت ہوں گے. پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں کعبہ شریف کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان ہوئی کہ کعبہ شریف مبارک یعنی برکت والا مقام ہے. یقیناً کعبہ شریف کی بہت ساری برکات ہوئی، ان میں سے ایک اہم برکت یہ بھی ہے کہ کعبہ شریف کی برکت سے شفا ملتی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کا سال تک یہ مشہور رہا کہ کوئی بچہ پیدائشی زندہ ہوتا اسے کعبہ شریف میں لاتے اور کعبہ شریف کے دروازے کی چابی اس کے منہ میں رکھتے، جس کی برکت سے وہ بچہ بولنے لگ جاتا تھا. علامہ ابن احمد بن علی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں 433 ہجری کی بات ہے. کعبہ شریف کے ایک کونے رکن زمانی سے انگلی کے برابر پتھر کا ٹکڑا ٹوٹ گیا. لوگوں کی اس طرف توجہ نہ ہوئی، لہذا اس کی مرمت بھی نہ ہو سکی. پتھر کا اتنا چھوٹا ٹکڑا کعبہ شریف سے جدا ہونے کی نوشت ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں بیماری پھیل گئی اور بھی لوگ مرنے لگے. جو بھی اس بیماری کا شکار ہوتا 3 دن کے اندر موت کے گھاٹ اتر جاتا تھا. اسی دوران کسی نیک بندے کے خواب کے ذریعے معاملے سے آگاہ کیا گیا، چنانچہ وہ ٹکڑا ڈھونڈ کر واپس دیوار کعبہ کے ساتھ لگایا گیا تو بیماری ختم ہو گئی. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی کعبہ شریف کی عزت کرنے، اپنے احترام کے ساتھ کعبہ شریف کو دیکھنے، اس سے برکتیں لینے، غلاف کعبہ کے ساتھ گھوم گھوم کر نکلے، باب کعبہ
کو بیٹھے دینے اس سے لٹ کر خوب دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش ہم سب کو کعبہ شریف کی برکت سے ہمیں تمام طرح بیماریوں سے شفائیں نصیب ہو، ہمیں جسمانی بیماریوں سے اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کے امراض سے بھی شفائیں نصیب ہو جائیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کعبہ شریف کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، وہاں پر سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور جب کوئی شخص پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ میں جاتا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ کعبہ معظمہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ قربان جاؤں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ آپ کی مقدس آپ کی مدنی سوچ پر آپ اپنے کہنے والوں کو ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کعبہ معظمہ پر جب پہلی نظر پڑے تو اس وقت کیا دعا مانگنی چاہیے، یہ اپنے کہنے والوں کی تربیت فرما ہو۔ فرماتے ہیں کہ جب کعبہ معظمہ پر پہلی نظر پڑے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا یہ مانگے کہ یا اللہ جل کعبہ معظمہ پر پہلی نظر کرتے ہوئے سنا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تیری بارگاہ میں جو بھی دعائیں مانگے یا اللہ ساری دعاؤں کو تیری بارگاہ میں قبول کر۔ یہ کیسی زبردست دعا ہے کہ کعبہ معظمہ پر پہلی نظر کرتے ہی جو دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ امیر اہل سنت نے کیا فرمایا، کون سی دعا کرنی چاہیے کہ جب نظر کرے کعبہ معظمہ پر تو دعا جو مانگے کہ یا اللہ جل میں یہاں پر رہ کر جو دعائیں مانگوں الہ العالمین نے میری ساری دعاؤں کو قبول فرمانا۔ اس کی برکت سے وہاں پر رہ کر جو بھی دعائیں مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی کعبہ معظمہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک گھر کا بار بار طواف ہمیں نصیب فرمائے، بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو بار بار آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے روزہ انور کی باعدد حاضری نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم۔